کہ اگر آپ سیلف سٹڈی، انٹرنیٹ اور یوٹیوب کا علم دین سیکھیں گے تو آپ علم تو سمجھ سکتے ہیں مگر اس کی بنیاد نہیں سمجھ سکتے۔ دین ہے نا، اس کی بنیادیں بڑی وقت لگا کے کھولی جاتی ہیں۔ انسان نے کرنا کیا ہے، بنایا کس لیے، یہ مشین پہلے سے ہی پروگرامڈ ہے۔ اگر فطرت میوزک کو پسند کرتی ہے تو شریعت حرام نہیں کر سکتی۔ اگر فطرت ناچ گانے کو پسند کرتی ہے تو شریعت میں وہ حرام نہیں ہو سکتا۔ اگر فطرت جو ہے وہ مرد سے محبت کر سکتی ہے، LGBTQ کے خلاف قرآن کا فتویٰ نہیں آ سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ اعوذ باللہ من الشیطان واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تم اپنی ماں کے پیٹ سے کسی بھی قسم کا علم لے کے نہیں آئے تھے۔ اب ادھر اصول جاننا بہت ضروری ہے، جس کے تحت میں آپ کو دعوت بھی دوں گا کہ اگر آپ سیلف سٹڈی، انٹرنیٹ اور یوٹیوب کا علم دین سیکھیں گے تو آپ علم تو سمجھ سکتے ہیں مگر اس کی بنیاد نہیں سمجھ سکیں گے، اور اس لیے آپ میں کنفیوژن رہے گی، جو آج کی یوتھ میں بڑا کنفیوژن ہے، کیونکہ وہ پراپر سورسز سے علم حاصل نہیں کر رہی، وہ پراپر علماء سے علم حاصل نہیں کر رہی، وہ کٹ اینڈ پیسٹ نالج کا جو فارمیٹ اور ٹرینڈ ہے نا، اس نے بہت برباد کر دینا آپ، کیونکہ جو دین ہے نا اس کی بنیادیں بڑی وقت لگا کے کھولی جاتی ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اسی آیت میں جو آپ کے سامنے اسکرین میں ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے باہر نکالا، لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا۔ شیئن جو ہے وہ کامن ناؤن ہے عربی کے اندر، الف لام کے ساتھ ہوتا تو پراپر ناؤن ہوتا، یہ شیئن نکرہ ہے، اس میں نکرہ ہے کامن ناؤن، اور لا تعلمون کے پیچھے جو تعلمون کے پیچھے لا لگی ہے، یہ نگیشن اور نفی کی لا کہلاتی، لا نہیں کی۔ تو جب کامن ناؤن نگیشن کے پرسپیکٹیو میں آتا ہے تو عربی لغت کا، عربی گرامر کا ایک اصول ہے، اصول فقہ کے اندر بھی ہم پڑھاتے ہیں اس کو، کہ وہ جو بیچ کا پہلو ہوتا ہے نا، لا تعلمون، جو بیچ کا سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ اتنا جنیرک ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں سے ایکسیپشنز نہیں نکل سکتی۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بعض لوگوں کو علم مل جاتا ہے ماں کے پیٹ سے اور بعض کو نہیں ملتا، کیونکہ آج کل کی کچھ روایتیں ہیں کہ کوئی ماں کے پیٹ سے ہی سیکھ کے آ گیا، کوئی ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے آ گیا، کوئی ماں کے پیٹ سے ہی اللہ کا ولی بن کے آ گیا۔ یہ آیت نگیٹ کرتی ہے اس پرسپیکٹیو کو کہ اللہ فرماتا ہے ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا، کسی بھی قسم کا علم اسٹیبلش نہیں تھا تمہارے، تم کورے آئے تھے۔ وَجَعَلَ، اور یہ شیئن کامن ناؤن ہے، پیچھے لا لگی ہوئی ہے، تو جو علم ہے وہ جنیرکلی نگیٹ ہو گیا یہاں پر۔ یہ ایک اصول ہے، اگر آپ عالم بننے کا کورس کبھی کرنا چاہیں گے تو وہاں ان بنیادوں میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے۔ یہ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا کے علوم جو خاصا آج کل جو چل رہے ہیں انٹرنیٹ پہ، یہ وہاں نہیں ملتا، یہ محنتوں سے علم آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ماں کے پیٹ سے تمہیں کوئی علم نہیں آیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، ہم نے تمہیں سننے کی طاقت دی، وَالْأَبْصَارَ، دیکھنے کا صلاحیت دی، وَالْأَفْئِدَةَ، اور ایک دل دیا جس نے اس نالج کو پروسیس کر کے ایک نظریہ، پرسپیکٹیو اور ایک ڈرائیونگ فورس بنانا تھا جسے ہم فطرت کہتے ہیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم پوری کائنات میں آنکھ کھولنے کے بعد اور کان کھولنے کے بعد ایک ہی چیز کی طرف جاتے، اور وہ شکر گزاری ہے، کیونکہ اس کائنات کو دیکھنے کے بعد، خود کو دیکھنے کے بعد، کائنات کو سننے کے بعد اور چیزوں کو سننے کے بعد اور سننے والے کو سننے کے بعد، آدمی سوائے شکر گزاری کے، عاجزی کے، دوسرا کوئی ڈیزائن نہیں اپنا سکتا۔ یہ آیت بھی دلیل ہے کہ ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کے نہیں آتا۔ تو پھر اس پہ ایک سوال اہل علم اٹھاتے ہیں کہ پھر ماں کے پیٹ سے ہر بچہ روتا کیوں ہے؟ یہ علم اس کو کس نے دیا؟ ہر بچہ کسی نسل کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی بادشاہ کا ہو، کسی غریب کا ہو، کسی فقیر کا ہو، وہ روتا ضرور ہے۔ تو رونے کی صلاحیت اس میں کس علم کے تحت پیدا ہوئی؟ اسے ہم فطرت کہتے ہیں۔ دس از دا نیچر آف مین، جس کو ہم ایتھیزم کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی فطرت کا ڈیزائنر نہیں ہوتا،
اگر انسان کی فطرت کا، اس کی دل کی فطرت کا، اس کی جسم کی فطرت اور ڈیزائن اور اس کے فنکشنز کا کوئی ڈیزائنر نہ ہوتا تو سارے بچے یونانیمسلی ایک سارے مل کے روتے کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ ڈیزائن بیٹھا ہوا ہے جو اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا، اور رونا اس کی بیسک ڈیزائن کا پارٹ ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ فطرت پری ڈیزائنڈ ہے، نیچر آف مین پری ڈیٹرمنڈ ہے۔ انسان نے کرنا کیا ہے، بنایا کس لیے، یہ مشین پہلے سے ہی پروگرامڈ ہے، مگر اللہ نے اس پروگرامڈ مخلوق کو ایک اختیار دے دیا ہے فری ول کا، کہ اما شاکروں و اما کفورا، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکروں و اما کفورا۔ رستے ہم نے تمہیں دکھا دیے اس 50-60 سال کی زندگی میں، لیو اٹ اور ٹیک اٹ، کفر کرو یا شکر کرو، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین فطرت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فطرت ہی عین دین ہے۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور جو آج کل امریکہ چلے گئے ہیں کچھ خطرات کی وجہ سے، انہوں نے یہ بنیادی اپنی کتاب میں مبادیات دین میں دا بیسک فنڈامنٹلز آف اسلامک تھیولوجی میں بیسک لکھا ہے کہ فطرت جو بھی پرفارم کر رہی ہے وہی دین کے مطابق ہوگا، قرآن کو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر فطرت میوزک کو پسند کرتی ہے تو شریعت حرام نہیں کر سکتی، اگر فطرت ناچ گانے کو پسند کرتی ہے تو شریعت میں وہ حرام نہیں ہو سکتا، اگر فطرت جو ہے وہ مرد سے محبت کر سکتی ہے تو ایل جی بی ٹی کیو کے خلاف قرآن کا فتویٰ نہیں آ سکتا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کی تفسیر اس کے مطابق کریں گے جو فطرت کر رہی ہے، اس واقعے سے فطرت نہیں بدلیں گے، قرآن سے فطرت نہیں بدلیں گے، فطرت کے مطابق قرآن کی تفسیر ہوگی۔ یہ اصول ہیں بعض لوگوں کے۔ اور اسی طریقے سے آج سے 1250 سال پہلے اور 1300 سال پہلے ایک فرقہ آیا تھا، اس کا نام تھا معتزلہ، معتزلائٹس کہتے ہیں جن کو انگلش میں۔ وہ بھی اسلام کے اندر عربی دان اور دین سمجھنے والے لوگ تھے، مگر انہوں نے بھی وہاں پر عقل کو فنڈامنٹل بنا دیا تھا کہ عقل اللہ نے دی ہے غور و فکر کرنے کے لیے، عقل اللہ نے دی ہے نفع نقصان کیلکولیٹ کرنے کے لیے، آلۃ الادراک عقل اللہ نے دی ہے ادراک کرنے کے لیے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط۔ تو عقل جس چیز کو ٹھیک کہے گی وہ حلال ہوگا، اور جس چیز کو غلط کہے گی وہ حرام ہوگا، کیونکہ عقل کا بیسک فارمیٹ ہی نفع نقصان کیلکولیٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ عقل کے مطابق قرآن حدیث کو ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث عقل کو گائیڈ نہیں کرے گی یا مینیپولیٹ نہیں کرے گی، عقل بتائے گی کہ یہ کیا ہے، کہ یہ معاملہ قرآن حدیث میں جو ہے یہ عقل کے مطابق ہے۔ اس کو 1250 سال کے بعد فطرت پہ لوٹا کے ایک نیا شوشہ پھینکا گیا آج سے 10-15 سال پہلے، اور بعض لوگ، یہ ہر دور کے اندر اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے جو ایسی سنسنیت پیدا کر کے پرسپیکٹیو کو پیش کریں گے کہ لوگ کہیں گے واو ہم نے تو ایسی بات ہی نہیں سنی کبھی، حالانکہ یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو آج کے لوگ آ کے ایک نئی سائیکالوجی انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں، جو ہونا تھا وہ پہلے والوں نے لکھ دیا ہے، اور ہر محل کے اوپر ریسرچ پیش کی ہے اسلامک تھنکرز نے۔